السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا شاہ۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے چین کی کامیابیوں کی۔ اس حوالے سے گلوبل لیڈرز کانفرنس آن وومن، چین امریکہ تعلقات، شنزو 20، ڈیپ سی ایکسپلوریشن مشنز، اسمارٹ لاجسٹک سولوشنز، دنیا کے سب سے بڑے کیپیسٹی ہائپر گریویٹی سینٹر فیوز سیمولیٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معاشی میدان میں ہونے والی کامیابیوں سے متعلق دیگر دلچسپ رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ عالمی گورننس سسٹم میں بہتری کے لیے خواتین کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے گزشتہ دنوں بیجنگ میں منعقد ہونے والی گلوبل لیڈرز کانفرنس آن وومن کی افتتاحی تقریب میں خطاب کے دوران کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین کو ان کی ذمہ داریاں نبھانے میں بھرپور تعاون فراہم کریں۔ گزشتہ دنوں چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں منعقدہ گلوبل لیڈرز کانفرنس آن ویمن کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور اہم خطاب کیا۔ انہوں نے عالمی گورننس سسٹم میں بہتری کے لیے خواتین کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ 2 روزہ اجلاس چین اور اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خواتین UN ویمن کے اشتراک سے منعقد کیا گیا، جس میں مختلف ممالک کے سربراہان مملکت، حکومتی اور پارلیمانی رہنما، نائب وزرائے اعظم، وزارتی عہدیداران، بین الاقوامی اداروں کے سربراہان اور دیگر معزز مہمان شریک رہے۔ اجلاس کے آغاز پر صدر شی جن پنگ اور ان کی اہلیہ فینگ لی یوان نے شرکت کرنے والے بین الاقوامی مہمانوں کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ گروپ فوٹو بھی لیا۔ اپنے خطاب کے دوران صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ عالمی گورننس سسٹم میں اصلاح اور بہتری کے عمل میں خواتین کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ان کی تاریخی ذمہ داریاں نبھانے میں بھرپور تعاون فراہم کریں تاکہ وہ گلوبل گورننس میں عملی طور پر حصہ لے سکیں اور اس کے ثمرات میں شریک ہوں۔ اس کے ساتھ سائنسی اور تکنیکی جدت کے ذریعے خواتین سے متعلق امور کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دیا جائے۔ عالمی سطح پر خواتین کی ترقی کے بنیادی اصول شمولیت، احترام اور مشترکہ ترقی پر مبنی ہیں۔ چین کی بین الاقوامی ترقیاتی تعاون ایجنسی کے نائب چیئرمین نے گلوبل لیڈرز کانفرنس آن وومن سے قبل ایک اہم رپورٹ میں کہا کہ چین عالمی سطح پر خواتین کی ترقی سے متعلق اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ رپورٹ میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کے دائرے میں چین کے کردار پر روشنی بھی ڈالی گئی۔ چین کی بین الاقوامی ترقیاتی تعاون ایجنسی کے نائب چیئرمین ہو چانگ لیانگ نے گلوبل لیڈرز کانفرنس آن ویمن سے قبل ایک اہم رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ چین عالمی سطح پر خواتین کی ترقی سے متعلق اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ رپورٹ، جو بین الاقوامی ترقیاتی تعاون میں چین کے عملی اقدامات کے سلسلے کا حصہ ہے، اس بات پر مرکوز ہے کہ چین نے کس طرح اپنی غیر ملکی امداد کے ذریعے دنیا بھر میں خواتین کی فلاح و بہبود اور ترقی کے فروغ میں کردار ادا کیا ہے۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ہو چانگ لیانگ نے چین کی کاوشوں کو سراہا اور رپورٹ کے اہم نکات بیان کیے، جس میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کے دائرے میں چین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر خواتین کی ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے چین کے بنیادی اصول شمولیت، باہمی احترام اور مشترکہ ترقی پر مبنی ہیں۔ 100% ٹیرف کی دھمکیاں چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ طویل عرصے سے امریکہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ برآمدی کنٹرول کے اختیارات کا غلط استعمال اور مختلف مصنوعات بشمول سیمی کنڈکٹر آلات پر یک طرفہ اور غیر قانونی دائرہ اختیار جیسے اقدام غیر قانونی ہے۔ تجارتی جنگ کے حوالے سے چین کا موقف ہمیشہ واضح رہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر اس سے خوفزدہ بھی نہیں۔ گزشتہ دنوں جاری کیے گئے ایک بیان میں چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ بلند شرح محصولات کی دھمکیاں چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا درست طریقہ نہیں ہیں۔ امریکی حکومت کی جانب سے چین پر 100% ٹیرف عائد کرنے اور تمام اہم سافٹ ویئرز پر برآمدی پابندی لگانے کے اعلان سے متعلق سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ طویل عرصے سے امریکہ قومی سلامتی کے تصور کو حد سے زیادہ وسیع کر رہا ہے، برآمدی کنٹرول کے اختیارات کا غلط استعمال اور چین کے خلاف امتیازی اقدامات کر رہا ہے، اور مختلف مصنوعات بشمول سیمی کنڈکٹر آلات اور چپس پر یک طرفہ اور غیر قانونی دائرہ اختیار کے اقدامات نافذ کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تجارتی جنگ کے حوالے سے چین کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر ہم اس سے خوفزدہ بھی نہیں ہیں۔
چین امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی غلط پالیسیوں کو فوراً درست کرے، دونوں ممالک کے باہمی خدشات کو دور کرے اور باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرے۔ سال 2025 کے ابتدائی 9 ماہ میں چین کی درآمدات اور برآمدات 33.61 ٹریلین یوان تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 4% زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق برآمدات کا حجم 19.95 ٹریلین یوان رہا۔ چین کے محکمہ کسٹمز کی جانب سے گزشتہ دنوں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 کے ابتدائی 9 ماہ میں چین کی درآمدات اور برآمدات مجموعی طور پر 33.61 ٹریلین یوان یعنی تقریباً 4.73 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں، جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 4% اضافہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوری سے ستمبر کے دوران برآمدات کا حجم 19.95 ٹریلین یوان رہا، جو سال بسال 7.1% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ اسی عرصے میں درآمدات کا حجم 13.66 ٹریلین یوان رہا۔ صرف ستمبر کے مہینے میں درآمدات اور برآمدات کا مجموعی حجم 4.04 ٹریلین یوان رہا، جو گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 8% زیادہ ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ چین اور دیگر اے پیک ممالک کے درمیان تجارتی تبادلہ پہلی 3 سہمائیوں میں 19.41 ٹریلین یوان تک پہنچ گیا، جو 2% سالانہ اضافہ ہے، اور یہ چین کی کل بیرونی تجارت کا 57.8% بنتا ہے۔ اسی طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ممالک کے ساتھ درآمدات اور برآمدات کی مجموعی مالیت 17.37 ٹریلین یوان رہی۔ گوانگچو میں جاری دنیا کا سب سے بڑا تجارتی میلہ چائنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ فیئر، جس میں 10,000 سے زائد چینی کمپنیز نے شرکت کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ میلہ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ کینٹن فیئر میں متعارف کرائی جانے والی نئی مصنوعات میں سے زیادہ تر جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے۔ جنوبی چین کے صوبہ گوانگتونگ کے دارالحکومت گوانگچو میں جاری 138ویں چائنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ فیئر، جو عام طور پر کینٹن فیئر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ چین کا سب سے بڑا تجارتی میلہ ہے۔ اس میں 10,000 سے زائد معیاری چینی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ یہ میلہ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے منعقد کیا جا رہا ہے اور 4 نومبر تک 3 مراحل میں جاری رہے گا۔ اس سال کے کینٹن فیئر میں 15,50,000 مربع میٹر پر محیط نمائشی علاقہ، 74,600 اسٹالز اور 32,000 سے زائد ادارے شریک ہوں گے۔ یہ تمام اعداد و شمار اب تک سب سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے تقریباً 3,600 کمپنیاں پہلی بار اپنی مصنوعات پیش کر رہی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اعلیٰ معیار کی کمپنیوں کی تعداد پہلی بار 10,000 سے تجاوز کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سال کینٹن فیئر میں متعارف کرائی جانے والی نئی مصنوعات میں سے 63% مصنوعات جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ہیں۔ چین کی چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں نے رواں سال مستحکم کارکردگی برقرار رکھی اور جدت کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مقررہ سائز سے بالا صنعتی ایس ایم ایز کی اضافی قدر میں سالانہ 7.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو بڑی کمپنیز کے مقابلے میں 3.3% پوائنٹس زیادہ ہے۔ چین کی وزارت صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق چین کی چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں ایس ایم ایز نے سال کے ابتدائی 8 مہینوں میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھی اور جدت اور اختراع کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مقررہ سائز سے بالا صنعتی ایس ایم ایز کی اضافی قدر میں سالانہ بنیاد پر 7.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو بڑی کمپنیوں کے مقابلے میں 3.3% پوائنٹس زیادہ ہے۔ خاص طور پر خصوصی اور اختراعی صلاحیت والی لٹل جائنٹ ایس ایم ایز کی اضافی قدر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 8.7% اضافہ ہوا۔ منافع میں اضافہ مختلف صنعتی شعبوں میں وسیع پیمانے پر دیکھا گیا۔ 31 بڑے صنعتی شعبوں میں سے 20 شعبوں میں ایس ایم ایز نے مجموعی منافع میں اضافہ رپورٹ کیا، جن میں آلات سازی اور خام مال کی صنعتیں نمایاں رہیں۔ برآمدات کا رجحان بھی مضبوط رہا۔ صرف اگست میں ایس ایم ایز کا برآمدی اشاریہ 51.9% رہا، جو مسلسل 17 ماہ سے توسیع کے دائرے میں ہے۔ چین میں ایکسپریس ڈلیوری سروس اب گھروں سے نکل کر کارخانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اسمارٹ لاجسٹک سولوشنز اب مینوفیکچرنگ شعبہ کی کارکردگی اور درست سمت میں بہتری کا اہم محرک بن چکے ہیں۔ گاڑیوں کے پرزہ جات، الیکٹرانک اور زرعی مصنوعات تک جدید لاجسٹک ماڈلز اب تیزی سے انڈسٹریل چینز کا حصہ بن رہے ہیں، جو چین کے مینوفیکچرنگ کے شعبے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔
چین میں ایکسپریس ڈیلیوری خدمات اب گھروں سے نکل کر کارخانوں کی حدود تک پھیل رہی ہیں اور سمارٹ لاجسٹک سلوشنز اب مینوفیکچرنگ کی کارکردگی اور درست ترسیل میں بہتری کا ایک اہم محرک بن چکے ہیں۔ گاڑیوں کے پرزہ جات اور الیکٹرانکس سے لے کر زرعی مصنوعات تک اختراعی لاجسٹک ماڈلز اب تیزی سے صنعتی چینز کا حصہ بن رہے ہیں، جو چین کے مینوفیکچرنگ کے منظرنامے کو از سر نو تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ شمال مغربی چین کے صوبہ شانشی کے شہر شیئان میں واقع ایک گاڑیوں کے پرزوں کے ڈسٹریبیوشن مرکز میں ایک آٹومیٹڈ ویئر ہاؤس پوری استعداد کے ساتھ کام کر رہا ہے، جہاں شٹل مشینیں، لفٹس اور روبوٹس باہم ہم آہنگ انداز میں سرگرم عمل ہیں۔ یہاں روزانہ 7,000 سے زائد اقسام کے پرزہ جات اور 70 لاکھ سے زیادہ اشیاء کی ترسیل کے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے کارساز کمپنیوں اور لاجسٹک اداروں نے ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا اسمارٹ ویئر ہاؤس حل مشترکہ طور پر تیار کیا ہے، جو چین کی صنعتی ترسیل کے نظام میں ڈیجیٹل جدت کی ایک نمایاں مثال بن گیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے معروف ماہر اقتصادیات جیفری ساکس نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو عالمی رابطے کی ایک محرک قوت قرار دیتے ہوئے اسے باہمی فائدے کا نظام قرار دے دیا، جو قدیم شاہراہ ریشم کی روح کو اثر نو زندہ کرتا ہے اور تجارتی اور ثقافتی تبادلے کے ذریعے مشترکہ خوشحالی کو فروغ دیتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے معروف ماہر اقتصادیات جیفری ساکس نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو عالمی رابطے کی ایک محرک قوت قرار دیتے ہوئے اسے ون ون میکنزم یعنی باہمی فائدے کا نظام کہا، جو قدیم شاہراہ ریشم کی روح کو اثر نو زندہ کرتا ہے اور تجارتی اور ثقافتی تبادلے کے ذریعے مشترکہ خوشحالی کو فروغ دیتا ہے۔ چائنا میڈیا گروپ کو گزشتہ دنوں دیے گئے ایک انٹرویو میں جیفری ساکس، جو اقوام متحدہ کے 3 سیکرٹری جنرلز کے خصوصی مشیر رہ چکے ہیں، انہوں نے عالمی سطح پر رابطوں کی مضبوطی کے حوالے سے چین کے عزم کو سراہا اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور یورپ کے گلوبل گیٹ وے منصوبے کے درمیان گہرے تعاون پر زور دیا۔ انہوں نے امریکہ کی ان کوششوں پر تنقید کی جو ممالک کو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شمولیت سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات عالمی ترقی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ساکس نے عالمی سطح پر زیادہ ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ غیر ملکی کمپنیز نے چین میں تحقیق و ترقی مراکز کے قیام کی رفتار میں نمایاں تیزی دکھائی ہے، جو چینی مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ حال ہی میں جرمنی کی آٹو پارٹس کمپنی بوش گروپ نے سوچو کے انڈسٹریل پارک کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کی ہیں، جس کے تحت کمپنی آئندہ 5 برس میں 10 ارب یوان کی سرمایہ کاری کرے گی تاکہ اسمارٹ ڈرائیونگ ٹیکنالوجیز پر مبنی ایک جدید منصوبہ شروع کیا جا سکے۔ اس سال کے آغاز سے اب تک غیر ملکی کمپنیوں نے چین میں تحقیق و ترقی مراکز کے قیام کی رفتار میں نمایاں تیزی دکھائی ہے، جو چینی منڈی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں میں ایک نئے رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ حال ہی میں جرمنی کی آٹو پارٹس کمپنی بوش گروپ نے مشرقی چین کے صوبہ جیانگسو کے شہر سوچو کے انڈسٹریل پارک کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کمپنی آئندہ 5 برسوں میں 10 ارب یوان یعنی تقریباً 1.41 ارب امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گی تاکہ اسمارٹ ڈرائیونگ ٹیکنالوجیز پر مبنی ایک جدید منصوبہ شروع کیا جا سکے۔ یہ نیا منصوبہ جدید اور مکمل اسمارٹ ڈرائیونگ سسٹمز کی تحقیق و تیاری پر مرکوز ہوگا، جس میں انٹیلیجنٹ کاکپٹ کے لیے متعلقہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر مصنوعات بھی شامل ہوں گی۔ کمپنی کی جانب سے سرمایہ کاری کا فیصلہ اس کے مستقبل کے لیے مضبوط اسٹریٹجک عزم اور چینی منڈی پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ شنزو 20 مشن کا عملہ خلا میں 150 دن سے زائد وقت گزار چکا ہے۔ چین کے تیانگونگ اسپیس اسٹیشن میں مختلف امور کی انجام دہی کے لیے بہترین انداز میں کام جاری ہے۔ تینوں خلا باز اپنے 6 ماہ کے مشن کے دوران طے شدہ تحقیقاتی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ شنزو 20 کا عملہ خلا میں 150 دن سے زائد وقت گزار چکا ہے اور چین کے تیانگونگ اسپیس اسٹیشن کے اندر مختلف امور کی انجام دہی کے لیے بہترین انداز میں کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اپریل کے آخر میں اسپیس اسٹیشن میں اپنے کام کے آغاز کے بعد تینوں خلاباز اپنے 6 ماہ کے مشن کے دوران طے شدہ تحقیقاتی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔
اسپیس میڈیسن کے شعبے میں عملے نے خصوصی سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے متعدد تجربات کیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے مدار میں خون کے نمونوں کے حصول کے تجربات بھی انجام دیے۔ یہ نمونے زمین پر واپس لائے جائیں گے تاکہ محققین ان خلابازوں کے طویل خلائی پرواز کے دوران ہڈیوں اور اعصابی نظام اور دیگر جسمانی نظاموں میں ہونے والے فزیولوجیکل تبدیلیوں کا مطالعہ کر سکیں۔ گزشتہ ہفتے عملے نے کور ماڈیول میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت مکمل کی۔ اسی دوران روزانہ کی جسمانی ورزش کے علاوہ خلابازوں نے متعدد طبی معائنوں میں بھی حصہ لیا تاکہ مدار میں ان کی صحت کی صورتحال کی نگرانی اور ریکارڈنگ کی جا سکے، جو حاصل شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ چین نے 10,000 میٹر سے زائد گہرائی میں ڈیپ سی ایکسپلوریشن مشنز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ چین کے 14ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت سائنسی اور تکنیکی ترقی میں اہم سنگ میل ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں چین نے اپنے سب میرینز کے بیڑے کو تیزی سے فروغ دیا ہے۔ چین نے 10,000 میٹر سے زائد گہرائی میں مین ڈیپ سی ایکسپلوریشن مشنز کو باقاعدہ انجام دینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جو چین کے 14ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت سائنس اور تکنیکی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں چین نے اپنے مین سبمرسیبل فلیٹ کو تیزی سے فروغ دیا ہے۔ سب سے گہرائی میں غوطہ لگانے والی مین سبمرسیبل فینڈوچے نے 2020 میں 10,909 میٹر کی گہرائی تک رسائی حاصل کی، جس کے بعد چین سمندر کی مکمل گہرائی میں مینڈ ڈائیونگ کے دور میں داخل ہو گیا۔ اب جب فینڈوچے سبمرسیبل انتہائی گہرائیوں میں باقاعدگی سے کام کر رہی ہے، چین سمندر کی انتہائی گہرائی کے ماحولیاتی نظام دریافت کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز نے نئی نسل کے اسپیکٹرومیٹر کی تیاری شروع کر دی ہے، جو سمندر کی تہہ میں تحقیق کرنے کے قابل ہوگا۔ انفراسٹرکچر اور توانائی کے بڑے منصوبوں پر جدید تحقیق کی صلاحیت میں اہم پیش رفت۔ چین نے دنیا کا سب سے بڑا کیپیسٹی ہائپر گریویٹی سینٹر فیوج سیمولیٹر باضابطہ طور پر لانچ کر دیا ہے۔ منصوبے کا افتتاح صوبہ جیانگ کے شہر ہانگچو میں ہوا اور جس کا مقصد زمینی اور انجینئرنگ حالات کو دوبارہ کنٹرولڈ ماحول میں آزمائشی عمل سے گزارنا ہے۔ چین نے دنیا کا سب سے لارج کیپیسٹی ہائپر گریویٹی سینٹریفیوج سیمولیٹر باضابطہ طور پر لانچ کر دیا ہے، جو انفراسٹرکچر اور توانائی کے بڑے منصوبوں پر جدید تحقیق کرنے کی صلاحیت میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس کا افتتاح 29 ستمبر کو مشرقی چین کے صوبہ چیچیانگ کے شہر ہانگچو میں ہوا اور اس کا مقصد انتہائی زمینی اور انجینئرنگ حالات کو دوبارہ کنٹرولڈ ماحول میں سیمولیٹ کرنا ہے۔ چیچانگ یونیورسٹی کے پروفیسر اور ہائپر گریویٹی فیلڈ آپریشن ٹیم کے سربراہ چاؤ یو نے کہا کہ ہمارے کئی سپر انجینئرنگ منصوبے عام زمین پر عام حالات میں ٹیسٹ نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ہم انہیں سینٹریفیوج پر جانچتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 1 میٹر ماڈل کا استعمال کر کے 100 میٹر گہرائی کے رد عمل کو جانچ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ نیا سینٹریفیوج بڑے پیمانے پر انجینئرنگ منصوبوں کی سیکیورٹی، استحکام اور ماحولیاتی اثرات کی سیمولیشن اور تجزیے میں اہم کردار ادا کرے گا، چاہے وہ گہرے سمندر کی تحقیق، سرنگوں کی تعمیر، خلائی صنعت یا توانائی کی ترقی کے شعبے ہوں۔ جاپان میں منعقد ہونے والے ایکسپو 2025 اوساکا چین کا پویلین کو خود ساختہ پویلینز میں گولڈ پرائز دیا گیا۔ چین کا پویلین بڑے پویلینز میں سے ایک تھا اور اس کا موضوع انسان اور فطرت کے لیے ایک مشترکہ زندگی کی تعمیر، سبز ترقی پر مبنی مستقبل کا معاشرہ تھا۔ جاپان میں منعقدہ ایکسپو 2025 اوساکا میں چین کے پویلین کو بڑے سیلف بلڈ پویلینز کے لیے ایگزیبیشن ڈیزائن کا گولڈ پرائز دیا گیا۔ چین کا پویلین بیرونی ممالک کے سب سے بڑے سیلف بلڈ پویلینز میں سے ایک تھا اور اس کا موضوع تھا انسان اور فطرت کے لیے ایک مشترکہ زندگی کی تعمیر، سبز ترقی پر مبنی مستقبل کا معاشرہ۔ پویلین 3 سیکشنز پر مشتمل رہا، جنہوں نے چین کی روایتی ماحولیاتی حکمت، جدید سبز ترقی کے انیشیٹوز اور پائیدار مستقبل کے فروغ میں عالمی تعاون کے ویژن کو پیش کیا۔ یہ ایکسپو 13 اپریل سے 13 اکتوبر تک جاری رہا۔ نیشنل ڈے اور مڈ آٹم فیسٹیول کی تعطیلات کے دوران چین کے متعدد شہروں میں فلموں کو ثقافتی سیاحت اور اس سے منسلک شعبوں کے ساتھ یکجا کیا گیا، جس سے سروس کنزمپشن میں نمایاں اضافہ ہوا۔ شہر نے متعدد فلمی تھیم پر مبنی سیاحتی روٹس بھی متعارف کرائے، جن کے ذریعے سیاح مشہور فلموں کے مناظر کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔
حالیہ 8 روزہ نیشنل ڈے اور مڈ آٹم فیسٹیول کی تعطیلات کے دوران چین کے متعدد شہروں نے فلموں کو ثقافتی سیاحت اور اس سے منسلک شعبوں جیسے کھانے پینے، رہائش اور ریٹیل سروسز کے ساتھ یکجا کیا ہے، اور اس سے سروس کنزمپشن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مشرقی چین کے صوبہ زیجیانگ کے شہر ہوچو میں لوگ صرف اپنی فلم کے ٹکٹس دکھا کر سیاحتی مقامات کے رعایتی ٹکٹس اور خصوصی کھانے پینے کی آفرز جیسے دیگر فوائد سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس آفر میں شہر کے 91 تجارتی مراکز، ریستورانوں اور متعدد سینما گھروں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر نے متعدد فلمی تھیم پر مبنی سیاحتی روٹس بھی متعارف کرائے ہیں، جن کے ذریعے سیاح مشہور فلموں کے مناظر کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ موجودہ چینی فلمی منڈی میں منافع اب صرف ٹکٹ فروخت پر منحصر نہیں رہا، اب توجہ فلمی میٹیریل کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے دیگر منظرناموں پر بھی ہے، اور تعطیلات کے دوران بڑھتی ہوئی باکس آفس آمدنی نے برانڈ شراکت داریوں اور بین الصنعتی تعاون کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ چین کے پیلس میوزیم میں قیمتی نوادرات اور ثقافتی اشیاء کی خصوصی نمائش جاری ہے۔ منتظمین کے مطابق نمائش چین کے ثقافتی ورثے کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گی، جس میں 200 قیمتی اشیاء اور نوادرات پیش کیے گئے جو چینی تہذیب اور پیلس میوزیم کی تاریخی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بیجنگ کے پیلس میوزیم میں ایک خصوصی نمائش جاری ہے جو منتظمین کے مطابق چین کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور اس کے احیاء میں اہم کردار ادا کرے گی۔ نمائش میں 200 قیمتی اشیاء اور ثقافتی نوادرات پیش کیے گئے ہیں جو 1.95 ملین سے زائد مجموعے کا حصہ ہیں، اور یہ چینی تہذیب اور پیلس میوزیم کی تاریخی ترقی کی کثیر جہتی تفہیم فراہم کرتے ہیں۔ یہ نمائش علم و تحقیق کی روایت، ثقافتی ورثے کا صدی بھر کا سفر، شاہانہ شان و شوکت کی دنیا پر مشتمل 3 سیکشنز میں پیش کی جا رہی ہے۔ پیلس میوزیم کے نائب ڈائریکٹر چو ہانگ وین کا کہنا ہے کہ یہ نمائش فاربیڈن سٹی کی قدیم عمارتوں اور قیمتی نوادرات کے تحفظ پر مرکوز ہے۔ تحفظ اور جدت کے توازن کے ذریعے ہم اس ثقافتی ورثے میں نئی جان ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جدید دور میں بھی زندہ رہے اور چین کو ثقافت کے میدان میں ایک عالمی رہنما ملک بنانے میں مدد دے۔ یہ نمائش 30 ستمبر تک جاری رہے گی۔ یاد رہے کہ 10 اکتوبر 1925 کو پیلس میوزیم کی بنیاد فاربیڈن سٹی میں رکھی گئی، جس میں منگ اور چنگ شاہی خاندانوں کے شاہی محلات قائم ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ مڈ آٹم فیسٹیول پاک چین ثقافتی ہم آہنگی کا خوبصورت اظہار۔ چائنا میڈیا گروپ اور پاک چین کلچرل اینڈ اکنامک پروگریس ویلفیئر آرگنائزیشن کے اشتراک سے چینی سفارت خانے میں ثقافتی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد چینی ثقافت کے حسین رنگوں کو اجاگر کرنا اور پاک چین دوستی اور ثقافتی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ دنیا بھر میں وسط خزاں تہوار کے موقع پر رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد جاری ہے، جن کا مقصد مقامی باشندوں اور بیرون ملک مقیم چینی شہریوں کو چینی تہواروں سے جوڑنا اور ان کے ذریعے چینی ثقافت کی خوبصورتی کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان میں عوامی جمہوریہ چین کے سفارت خانے میں ایک خوبصورت ثقافتی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جو چائنا میڈیا گروپ اور پاک چائنا کلچرل اینڈ اکنامک پروگریس ویلفیئر آرگنائزیشن کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ تقریب میں شعراء، ادیبوں، حکومتی نمائندوں، طلباء اور چینی کمیونٹی کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اورنگزیب خان کھچی تھے، جبکہ پاکستان میں تعینات چینی سفیر جیانگ زائی ڈونگ نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اورنگزیب خان کھچی نے کہا کہ چینی ثقافت میں چاند کو خاص حیثیت و مقام حاصل ہے اور اس سے متعلق نہایت خوبصورت تہوار منائے جاتے ہیں۔ اسلامی ثقافت میں بھی چاند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسلامی مہینے، اہم دنوں اور عیدین کا تعین بھی چاند کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ تہذیبی مماثلت دونوں اقوام کے درمیان روحانی اور ثقافتی ہم آہنگی کی عکاسی کرتی ہے۔
इस पर मुसरत मौके पर चीनी सफीर जियांग जाइडोंग ने अजीम चीनी शायर, अदीब और मुफक्किर सूशी को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी शायरी और अफकार चीनी अदब में नुमाया मकाम रखते हैं। उनका अदबी सफर और ख्यालात न सिर्फ चीनी सकाफत के आईनादार हैं, बल्कि आलमी सतह पर अदब के मुतलाशियों के लिए भी मशाले राह हैं। चीनी सफीर ने मजीद कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का हालिया दौरा चीन भी निहायत अहमियत का हामिल रहा। इस दौरे के दौरान इस्लामी सकाफत और इसकी रूहानी और जमालियाती खूबसूरती को अजीम चीनी तहजीब की सादगी और तारीखी गहराई से हम आहंग करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। ये इकदाम दोनों तहजीबों के माबैन बाहमी एहतराम, हम आहंगी और सकाफती कुर्बत को मजीद फरोग देने की जानिब एक अहम कदम साबित हुआ। कलील है गम की शब और इसके बाद है वो सुबह कि जिसका है वादा। तकरीब में बच्चों ने चीनी शायरी पर खूबसूरत अंदाज में परफॉर्मेंसेस पेश की, जिसे शुरका ने बेहद सराहा। चीन में इस त्यौहार की तारीख़ बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है। और जिस तरह चाँद के बारे में पाकिस्तान में भी हमारे शुरा हजरात ने बेशुमार बातें कही हैं और चाँद को एक खुशी की अलामत समझा जाता है। इसमें सुकून मिलता है इसको देखने से, और इसमें एक यकजहती का एक मुजाहरा मिलता है। यानी हमारे यहाँ अगर ईद के त्यौहार देखें तो एक फैमिली रियूनियन है, चाँद को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखते हैं लोग, और महबूब को तो शायर हजरात 14वीं का चाँद कहते हैं। तो चाइना में भी कुछ इसी किस्म का सिलसिला है और इसकी प्रमोशन में शुरा हजरात का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज सफ़ीर साहब ने एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई, मैंने भी पहले सुनी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको पाकिस्तान और चीन के बिरादराना ताल्लुकात से निस्बत दी है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। वो दो भाइयों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दोनों सरकारी मुलाजिम थे और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो रहते थे और भाइयों में दोनों बहुत मोहब्बत थी। तो वो चाँद को देख करके ये कहते थे कि मैं भी इस चाँद को देख रहा हूँ, मेरा भाई भी एक ईदार है, तो हम लोग दोनों एक साथ ही हैं। आज का जो इवेंट हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत था, और इसमें पाक चीन दोस्ती को बहुत बेहतरीन अंदाज से पेश किया गया है, और इससे जो सकाफ़त को फ़रोग़ दिया जाएगा इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में आपको मालूम होगा कि किस तरह हम भी उनके साथ एक कल्चरल प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर भी बनाएंगे, और चीन के साथ तो वैसे भी हमारे जो रवाबित है और सकाफ़ती ताल्लुकात है वो सारे दुनिया को भी मालूम है कि किस तरह हम उनके साथ इकट्ठे होते हैं, और वो हमारी हर फंक्शन में हर उसमें आते हैं, और इसी तरह हम भी उनके साथ घुल मिलकर उनके हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। मुझे यहाँ पर देख के बहुत खुशी हुई जब मैंने पाकिस्तानी बच्चों को चाइनीज़ ज़बान में बोलते हुए और चाइनीज़ बच्चों को उर्दू ज़बान में बोलते हुए सुना, और यहाँ पर उर्दू की नज़में भी पढ़ी गई, उनके तराजम हुए और चाइनीज़ नज़मों के उर्दू तराजम हुए। मेरा ख़्याल है कि ये दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक बहुत ही अहम और मुस्बत कदम है, और ऐसी कोशिशों को जारी रहना चाहिए। आज की तकरीब के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर एक ख़ानदानी निज़ाम के बारे में कहा गया जो चीनी निज़ाम है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मैं ये देख सकती हूँ कि वही ख़ानदानी निज़ाम हमारे यहाँ भी है। जैसे हमारी ई बहन है वो भी चाँद के तुलू होने की मोहताज होती हैं, और यहाँ पर इनकी भी ये तकलीफ चाँद के हवाले से है। तो कहीं ना कहीं सकाफती तौर पर भी मुख्तलिफ ममालिक आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सरगर्मियाँ उनको मज़ीद करीब लाने का बाइस बनती हैं, और इससे हमें ये भी मालूम होता है, ये महसूस होता है कि हमारे दरमियान कितनी कदरें मुश्तरक हैं, लेकिन हमें उनका एहसास नहीं होता। जी, आज चाइना एम्बेसी की जानिब से मिड ऑटम डे इन पोइट्री के नाम से एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जो चीनी तुलबा हैं उन्होंने उर्दू ज़ुबान में शायरी पढ़ी, और जो पाकिस्तानी तुलबा हैं उन्होंने उसको चाइनीज़ ज़ुबान में नरेट किया। इस तरह से हमें इस पूरे इवेंट में एक बेहतरीन कल्चरल फ्यूजन देखने को मिला है। तकरीब में चाइना मीडिया ग्रुप की चीन के खलाई प्रोग्राम के हवाले से प्रमोशनल फिल्म को भी बेहद पसंद किया गया। ये तकरीब न सिर्फ चीनी सकाफत के एक अहम पहलू को उजागर करने का जरिया बनी, बल्कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में एक और खुशगवार बाब का इजाफा भी साबित हुई। ऐसी तकरीबात मुस्तकबिल में भी दोनों अक़वाम को एक दूसरे के करीब लाने, बैनुल सकाफती हम आहंगी को फरोग देने और अवामी सतह पर दोस्ती की बुनियाद को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह ये छोटे छोटे तिल खेत खलियानों से
लजीज खानों तक पहुंचते हैं। पाकिस्तान तिल बरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। हर साल किसान लाखों टन तिल काश्त करते हैं। रवायती तरीका काश्त के बाद किसान चीन के ताउन से जदीद तरीके से तिल काश्त के लिए तैयार किए जाते हैं। तिल की जदीद तरीके से काश्त देखिए इस रिपोर्ट में। क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरह ये छोटे छोटे तिल खलियानों से आपके मनपसंद खानों तक पहुंचते हैं? हर साल किसान लाखों टन तिल काश्त करते हैं और पाकिस्तान तिल बरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। किसान अब तक रिवायती तरीकों से तिल काश्त करते आ रहे थे, लेकिन हालिया वर्षों में चीन के ताउन से तहकीक और फिर जदीद तरीक़ाए काश्त से पाकिस्तानी किसान इस फसल की काश्त से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं। इसके आप अगर लीफ देखें तो नैरो लीव्स हैं, ब्रॉड लीव्स नहीं हैं। कोई किसी किस्म का इंसेक्ट वगैरह का भी अटैक नहीं है और माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ, पॉड फीलिंग हो रही है अंदर अभी इस टाइम। हाइट भी माशाल्लाह अच्छी और पॉड फीलिंग इसकी नीचे से स्टार्ट हो रही है। चीन के इश्तराक से साहिवाल के इस गांव में ये एक मॉडल फार्म है जहां जदीद तरीकों से तिल की फसल काश्त की गई। माजी की निस्बत न सिर्फ ये फसल ज़्यादा घनी और ज़्यादा पैदावार की हामिल है, बल्कि मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला भी बखूबी कर सकती है। ये हमने चाइनीज़ का बहुत सारा कोशिश थी कि बेड पे काश्त हो, जो अयूब रिसर्च की रिकमेंडेशन थी वो भी यही थी। यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी कि बेड प्लांटर के साथ ये काश्त किया जाए और उसके मुताबिक हमने ये प्लांटर डिज़ाइन किया। बेड पे काश्त होने की वजह से बारिशों का इतने स्पेल आए हैं मेरे क्रॉस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जबकि हम रवाजी काश्त में जो तिल लगाते हैं वो तिल पानी में आने की वजह से तिल डिस्टर्ब होते हैं। तैयार हो जाने वाली फसल की कटाई की जा रही है, जिसके बाद इसे गट्ठों की शक्ल में खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है। खुश्क होने के बाद इनसे तिल अलहदा किए जाते हैं। जिन्हें बादशाह फरोख्त के लिए मंडी भेज दिया जाता है। चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के चीन पाकिस्तान ज़रई ताउन और तबादला मरकज़, जहां तिल के मयार की बारीक बीनी से जांच की जाती है। ज़रई ताउन के इस्लाह अमल के तहत चीनी कंपनी की तरफ से ज़िला साहिवाल में तिल की ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग का जदीद तरीन प्लांट नस्ब किया गया है, जो पाकिस्तानी तिल की बैनुल-अक़वामी तिजारत की तरफ एक अहम कदम है। स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी चाइनीज़ खुद चाइना से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लेकर आए हैं और प्रोसेसिंग की जो मैकेनिज़्म है, प्रिंसिपल ये है, इसमें ग्रेविटी टेबल एज वेल एज वाइब्रेटर, फैन क्लीनिंग का प्रोसेस इसके ज़रिए होता है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एक जदीद टेक्नोलॉजी के मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है और इसी के अंदर आप एक साइड से आप इसको इनपुट करते हैं, अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के फ़ैन क्लीनिंग से, वाइब्रेटर से, जब ये क्लीनिंग होके इसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट आती है तो उसमें मिसाल के तौर पे अगर आप पहले आपका फी मन 2 किलो कचरा था तो प्रोसेसिंग के बाद आपका सिर्फ आधा पाव यानी कि 100 ग्राम में भी इसमें कचरा होगा और क्लीनिंग हो जाती है, 99.9% इसकी प्योरिटी आ जाती है। उसके बाद पैकेजिंग है, पैकेजिंग के बाद इसकी एक्सपोर्ट। हमारे इस फैक्ट्री में इस टाइम जो प्रोडक्शन है तिलों की वो रोज़ डेली की अगर मैं बात करूं तो 5 कंटेनर 36 टन्स के यहाँ से कराची जा रहे हैं और कराची से आगे चाइना जा रहे हैं।
یہ تعاون اور شراکت داری تجارت سے کہیں آگے کی بات ہے، جس میں سبز مستقبل کی تعمیر کے لیے چین پاکستانی زرعی ماہرین کو نہ صرف تربیت فراہم کر رہا ہے بلکہ جدید ترین تحقیقی تشخیصی آلات بھی مہیا کر رہا ہے۔ آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بیسکلی ایک بریڈنگ کا ادارہ ہے جس کا کام ہے نئی ورائٹیز ایوالو کرنا۔ آئل ٹیکنالوجی لیب جو ہے یہ ان کا ایک الائڈ ڈسپلن ہے جو ان کو کوالٹی انالیسس کر کے دے رہا ہوتا ہے، جس سے ان کے جو بریڈنگ کا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر لائنز یا سیمپلز کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیب میں کچھ فیسیلیٹیز مسنگ تھیں، جیسے اس NIR کے تھرو ہم تلوں کے یا سیسمی کے انالیسس نہیں کر سکتے تھے، ہم آئل کے کوالٹی پیرامیٹر نہیں چیک کر سکتے تھے، سیڈ کے کوالٹی پیرامیٹر چیک کر سکتے تھے۔ چائنیز گورنمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ ایڈ دی ہے، کچھ مشینز دی ہیں جس سے یہ سارے جو پروسیس ہے اور کمپلیٹ انالیسس ہو سکے گا۔ اب ہمارے پاس ایسی فیسلٹیز آ گئی ہیں جن سے ہم آئل کے انالیسس بھی کر سکتے ہیں اور جتنی بھی آئل سیڈز کی کراپس ہیں ہم ساروں کو اس میں کور کر سکتے ہیں۔ ایوب زرعی تحقیقاتی انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کا چین کی 10 بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ اشتراک ہے، جس میں مختلف سطح پر مشترکہ تحقیق اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ جاری ہے۔ یہ اپنی جگہ پاکستان کے زرعی شعبے کے تابناک مستقبل کی عکاسی ہے۔ چائنا کا میرا ایکسپیرینس جو ہے اس ٹریننگ کے اندر بہت اچھا رہا، اس طرح سے کہ چائنا جو ہے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری ہے اور اس لحاظ سے جو ہے میرا جو انٹریکشن رہا، لرننگ رہی یا ایکسچینج آف آئیڈیاز رہے ود ایکسپرٹس، وہ ایک بہت فروٹفل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہا اس وے میں بھی کہ ان کی لیبز جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ایڈوانس ہیں، ان کا جو کنونشنل بھی ایون ہو رہا تھا کام، اس کا ایکسپیرینس بھی اس طرح سے تھا کہ ایک ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے کام کو لے کے چلتے ہیں، ہمارا اس طرح کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت اچھا رہا۔ ریسنٹلی میں جو ہے وہ سیسمی پہ کام کر رہی ہوں، تو مجھے مطلب اعزاز حاصل ہوا کہ میں چائنا گئی، میں نے بہت سارے ان کے ولیج جو تھے نا وہ وزٹ کیا، ان کی جو ولیج کی ریویٹلائزیشن ہے وہ بہت اچھی تھی، مطلب جو ان کی ڈیڈیکیشن شو کرتی ہے ان پروگریس اور ان کی ڈیولپمنٹ کی طرف۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال پاکستان میں تل کی فصل سے گزشتہ سال کی نسبت زیادہ پیداوار حاصل ہوئی، جس کی ایک بڑی وجہ چین کے ساتھ اس مخصوص شعبے میں شراکت ہے۔ سب سے ضرورت جو پاکستان کے اندر تھی، کیونکہ آپ پتہ ہے چھوٹا فارمر ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، ریسورسز کی کمی ہے اس کے پاس، تو اس کی کس طرح ایجوکیشن کی جائے، کس طرح اس کو ریسورسفل بنایا جائے، اس کے لیے ہم نے چائنا کی ایک کمپنی CMAC اور نارتھ ویسٹ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک پاکستان کے اندر ماڈل فارمنگ کا کنسیپٹ دیا۔ اس میں سارا جو ایڈوائزری رول تھا وہ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ لوکل جو ایگری گریجویٹس ہیں ان کو ہائر کیا، ہم نے ان کو ہائر لیول کی ٹریننگ ان کو دی تاکہ وہ فارمر کو جا کے ان کو گائیڈ کر سکیں۔ آپ یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ کی پروڈکشن بہتر ہوگی، آپ کی کوالٹی بہتر ہوگی، اس سے آپ کو ریٹ اچھا ملے گا اور آپ کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہوگی۔ اس طرح جو ہے نا اس سال بھی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے تل لگائے ہیں، بارشیں بھی بہت زیادہ آئی ہیں، لیکن اس وقت دن تک بھی اللہ کا شکر ہے تل کی فصل بہت اچھی ہے، اور اس سال جو کوالٹی آ رہی ہے کئی 3-4 سال بعد ایسی کوالٹی دیکھنے کو ملی ہے۔ تل کے ایک چھوٹے سے دانے میں جدت، شراکت اور امید کی ایک بڑی کہانی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک ناظرین، اب چلتے ہیں سیگمنٹ چائنا ٹریول کی جانب۔ چین کے صوبہ شینگڈونگ میں سبزیوں کے گرین ہاؤس میں اگنے والے چینی ٹماٹر، جن کا ذائقہ تمام عام ٹماٹر سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، ان میں وٹامن A اور C کی مقدار 3.7 گنا زیادہ ہوتی ہے، جو ٹماٹر کی دنیا میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ مختلف رنگوں کے چھوٹے بڑے ٹماٹر پر دلچسپ اور دل فریب رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سرخ والا، زرد والا، ہرا والا، میں بڑا والا چاہتی ہوں۔ چاہے جو بھی رنگ ہو، میں سب چاہتی ہوں۔ واہ! میرا نام جیمی ریڈ ہے، میرا نام جیمی یلو ہے،
मेरा नाम चीनी ग्रीन है और मेरा नाम स्ट्रॉबेरी टमाटो है। हम टमाटो की दुनिया में आधा किस्म शुमार होते हैं। हम सुबह शैंडोंग के चुवांगथांग में सब्जियों के ग्रीन हाउस में भरपूर तरीके से उगते हैं। मौसम विभाग गर्मी, किसान और सर्दी से कटे नजर हम हवा और धूप से नहीं डरते। हमारा जायका आम टमाटो से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है और विटामिन ए, सी की मिकदार आम टमाटो से 3.7 गुना ज्यादा होती है। अरे छोटे टमाटर आपका घर कहाँ है? देखें ग्रीन हाउस है। शुवांगथांग के ताऊ गांव में सब्जियों के ग्रीन हाउस में खुशामदीद। ये मेरा आबाई शहर है। पहले मैं जानती हूँ कि शैंडोंग के ग्रीन हाउस बहुत मशहूर है। जी हाँ, और पूरे जिन में यहाँ की ताज़ा सब्जियाँ दस्तयाब हैं। जी हाँ, और जिसकी तारीख 40 सालों से ज्यादा है। हम अंदर जाएं और देखते हैं। जी इतने ज्यादा टमाटर हैं। ये ड्रीमिंग रेड है, बहुत प्यारा है। ये ड्रीमिंग येलो बहुत खूबसूरत है और देखने में बहुत जूसी और मीठा है। तो हम जल्दी से जरें टमाटर चुना शुरू करें। चलें। इस वक्त हमारे पास सब्जियों के कुल 6 ग्रीन हाउस हैं और हर ग्रीन हाउस में 2 किस्म के टमाटो हैं। क्या इसे कच्चा खाया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे ग्रीन हाउस में मौजूद टमाटर ग्रीन और ऑर्गेनिक होते हैं और इनकी मिठाई और जायका आम टमाटरों से बेहतर होता है। बहुत मीठा है। क्यों इतना मीठा है? ये कैसे उगाते हैं? आप खुद इसका तजुर्बा करने के बाद जान लेंगे। मुझे फॉलो करें। आप देखें यहाँ फूल की भूसी खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, क्या यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है? ऑर्गेनिक काश्तकारी की बदौलत कोई कीड़े मार दवा इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन कीड़े मकोड़ों को एक टैप की मदद से खींच दिया जाता है। इसके अलावा हमारी नशोनुमा के लिए बाफिर इजाई अज्जा फराहम करने के लिए पानी और खाद की एक मशीन मौजूद है। 3 माह के बाद हम तैयार हो जाएंगे। वाह, जबरदस्त! आप देखें पूरे पके हुए टमाटर को चुन जा सकता है। हाँ, तो उसे सर्दियों में भी उगाया जा सकता है। जी हाँ, सुना है कि एक साल में 2 बार उगाया जा सकता है। आज के ग्रीन हाउसेस मुकम्मल तौर पर खुदकार हैं। रोशनी और दर्जाए हरारत के फैम मुताबिक कंट्रोल हासिल करने के लिए पौधों के एक बटन के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमें टमाटर खाने की पूरी आज़ादी हासिल है। जी जरूर। अच्छा, इतने ज्यादा खाने के बाद अभी हमें काम करना है। हाँ, जरूर। सिर्फ टमाटर खाना नहीं कर सकते है ना, तो हाँ। चुना शुरू करें। Completed. वाह, मेरे पास 5 किलोग्राम हो चुके हैं। वाह, तो ये बहुत दिलचस्प है और मैं पूरे दिन में ये टमाटर चुन सकती हूँ। जी हाँ। हमारे 6 ग्रीन हाउसेस में टमाटर की पैदावार 40 किलो फी मरबा मीटर तक पहुँच सकती है और मार्केट में सप्लाई बहुत कम है।
ہم نے سیاحوں کو بھی ٹماٹر چننے کی تفریح کا موقع فراہم کیا ہے۔ اتنے زیادہ ٹماٹر کہاں فروخت ہوتا ہے؟ اتنے میٹھے ہیں شاید مقامی طور پر فروخت ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ٹماٹر ایک یونیفارم ٹریڈ مارک کے ساتھ پیک کیے گئے ہیں اور پہلے سے ہی ایک برانڈ قائم کیا گیا ہے۔ ہم نے پھلوں کی ہوسا منڈیوں اور بڑی سپر مارکیٹ چین کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہیں۔ کیا اسے آن لائن پر بھی فروخت کیا جاتا ہے؟ میں تلاش کروں اور آرڈر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اوہ، نو، اس کا مطلب ہے کہ ٹماٹر کسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ واہ، بہت اچھا نام ہے۔书记，咱们这个是什么时候建成的呀？产生了什么经济效益呀？2022年以来，争取政府这个扶贫资金200多万元，流转的呢，咱村里呢是100多亩地，共建设呢6座高标准蔬菜大棚，村基的增收啊，每年是12万元，也解决了村民的这个就业问题，50余的。哇，这好棒呀！对呀。میں بھی ٹماٹر اگانا چاہتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ ووڈی کاؤنٹی فان یue گرین ویجیٹیبل پروفیشنل کوآپریٹو کے پاس اس وقت 6 گرین ہاؤسز ہیں۔ ہر گرین ہاؤس کی آمدنی 100,000 یوان سے زیادہ ہے اور گاؤں کی مجموعی آمدنی 120,000 یوان ہے۔ کوآپریٹو مزید 6 سبزیوں کے گرین ہاؤسز تعمیر کرے گا، جس سے 10 سے زیادہ کاشتکار خریداروں میں سے ہر ایک کی آمدن میں 180,000 یوان سے زائد اضافے میں مدد ملے گی اور 20 سے زیادہ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ حل ہوگا۔ 3 days later. دیکھیں، ہمارے ٹماٹر پہنچ چکے ہیں۔ اتنی جلدی؟ واہ، اتنی جلدی اور اتنی ہی تازہ ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم ٹماٹر سے کھانا بنائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، مجھے تو ٹماٹر بیف برسکٹ چاہیے۔ اوکے، تو میں ٹماٹر شنک چاہتی ہوں۔ تو ہمیں بھی بہت سے زیادہ لذیذ کھانا بنا سکتے ہیں، جیسے تو ٹماٹر سوپ، ٹماٹر فرائڈ رائس اور ٹماٹر نوڈلس۔ تو لادار ٹماٹر لذیذ کھانا ہم بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ چائنا ٹوڈے سے اس ہفتے کے لیے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں GNNHD.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔